السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ احکام تجوید میں سبق نمبر 18 اور آج ہم انشاءاللہ مخرج نمبر 16 پڑھیں گے، اور یہ مخرج جوف دہن کا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم نے مخارج کی جو قسمیں پڑھی تھیں کہ مخارج کی بنیادی دو قسمیں ہیں، مخارج محققہ اور مخارج مقدرہ۔ مخارج محققہ میں ہم نے حلق، لسان، شفتین، یہ تینوں مخارج میں ہم نے تمام حروف پڑھ لیے تھے۔ اس کے بعد اب مخارج مقدرہ آ رہا ہے، اور مخارج محققہ میں زبان، گلا اور ہونٹوں کا استعمال ہوتا تھا، لیکن اب مخارج مقدرہ میں زبان، ہونٹوں کا اور حلق کا استعمال نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیں مخارج مقدرہ میں جو پہلا مخرج ہے وہ ہے جوف دہن کا، اور جوف دہن کہتے ہیں، جوف کہتے ہیں خالی جگہ کو، اور دہن کہتے ہیں منہ کے حصے کو یا منہ کو۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ جوف دہن کا مطلب ہے منہ کا خالی حصہ یا منہ کا خلا، جو منہ کے اندر خالی جگہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جوف دہن۔ یہاں سے 3 حروف مدہ ادا ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف مدہ کسے کہتے ہیں، واو مدہ کسے کہتے ہیں، یا مدہ کسے کہتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ الف سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو تو اسے الف مدہ کہیں گے۔ اسی طرح واو ساکن سے پہلے کسی حرف پہ پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ یاد رکھیں واو ساکن سے پہلے پیش ہو، زبر نہ ہو، کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، واو مدہ نہیں ہوگا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ اسی طرح یا ساکن سے پہلے کسی حرف کے نیچے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھیں یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو وہ یا لین ہوگا، یا مدہ نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں پہ آپ مثالوں میں دیکھیں، الف مدہ اس کو کہتے ہیں، جیسے با زبر الف با، اور جب آپ با کریں گے تو منہ کے اندر جو سپیس ہے، منہ کے اندر جو خالی جگہ ہے، وہاں سے یہ الف مدہ کی آواز آئے گی۔ اسی طرح با پیش وا بو، یہ بو کی جو آواز آ رہی ہے، یہ بھی منہ کے اندر جو خالی حصہ ہے یہاں سے یہ حرف نکل رہا ہے۔ اسی طرح با زیر یا بی، تو یہ بھی جو ہے منہ کے جو خالی حصہ ہے وہاں سے یہ حرف جو ہے نکل رہا ہے۔ اس کے علاوہ حروف مدہ کی ہم ایک مثال لے لیتے ہیں، وہ یہ دیکھیں حرف ہے نوحیہا۔ اب اس میں تینوں حروف مدہ ادا ہو رہے ہیں۔ نو پہ جو ہے واو مدہ ہے، حی یہاں پہ یا مدہ ہے، اور ہا پہ الف مدہ ہے۔ تو یاد رکھیں حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، یا 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اتنا کھینچنا ہے کہ نو حی ہا، یعنی 2 سیکنڈ تک کھینچنا ہے، ایک الف کی مقدار اور 2 حرکات کی مقدار تک کھینچنا ہے۔ اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا، وگرنہ یہ حروف مدہ سے جو ہے وہ دوسری مد کی طرف جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ اکثر جو قرآن کریم پڑھتے ہیں لوگ تو وہ یہی غلطی کرتے ہیں کہ جہاں پہ حروف مدہ نہیں ہوتا، یعنی زبر زیر پیش لکھی ہوتی ہے، تو ان کو اتنا لمبا کر دیتے ہیں کہ حروف مدہ کی مقدار تک لے جاتے ہیں۔ یا بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جو حروف مدہ لکھے ہوتے ہیں ان کو لمبا نہیں کرتے اور ان کو زبر زیر پیش بنا دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں جو ہے وہ میجر مسٹیک ہیں، یعنی یہ لحن جلی ہے، اور لحن جلی جو ہے وہ قراء کے نزدیک یہ حرام ہے۔ تو اس وجہ سے اس چیز کو اچھی طرح یاد کریں تاکہ اس غلطی سے آپ بچ سکیں۔ آج ہمارا سبق نمبر 18 بھی مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔